السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پاکستان کے حالات سے بھی خوب واقف ہوں گے۔ میرا آج کا موضوع اخلاقیات پر ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کو بھی کچھ اخلاقیات سکھائی جائیں، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید فرمائی اس کے لیے جو کسی کا تمسخر اڑائے یا کسی کو برے نام سے پکارے۔ تو خان صاحب، برائے مہربانی کنٹینر پہ چڑھ کے جو آپ الفاظ بولتے رہے وہ بات پرانی ہو گئی۔ اب آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور آپ نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا، اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے سے پہلے آپ کو ریاست مدینہ کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے تھی، کہ جو ریاست مدینہ کے والی تھے ان کے الفاظ کیا ہوتے تھے، ان کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اور آپ اپنی تقاریر سن لیں، اس بات کو چھوڑ دیں آپ کہ کون کتنا گناہ گار ہے، کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کون لٹیرا ہے۔ آپ کچھ بھی پروو نہیں کر سکے۔ جب آپ کچھ بھی پروو نہیں کر سکے تو الزامات لگانا چھوڑ دیں، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ وزیر اعظم کے شان نہیں کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولے، فضلو، ڈیزل۔ وہ خدا کے بندے، اگر آپ اس طرح کے الفاظ بولو گے تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان کے جوابات پہ۔ آپ کو کن کن نام سے، کن کن الفاظوں سے آپ کو جاننا اور یاد کیا جاتا ہے، یہ مجھ سے بہتر آپ خود جانتے ہیں۔ اور خدا کے لیے اپنے الفاظوں کو سنجیدگی کی طرف لے کر آئیں۔ آج تو عوام آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے کہ غربت کی ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم جیسے لوگوں کا کھانا بھی بمشکل پورا ہو رہا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہ کرسی، یہ وزارت، یہ امارت چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ یہ زندگی بھی چند دنوں میں ختم ہو جائے، اور اس کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے الفاظوں کو، اپنے اخلاق کو اس سطح پر لے کے جائیں کہ جس سطح پہ والی مدینہ ہوا کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ انتہائی بدتمیز ہیں، خود غرض ہیں۔ یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ کو بولنے کی تمیز نہیں۔ شاید کہ مجھ سا جاہل بھی آپ جیسی گفتگو نہ کرتا ہو،
آپ کو تو وزیر اعظم کی سیٹ پہ نہیں، لاہور محفل یا الحمرہ تھیٹر کی سیٹ چاہیے تھی، مگر آپ کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ مل گئی۔ جن جن کو آپ چور اور ڈاکو کہا کرتے تھے، وہ سارے آج آپ نے اپنی صف میں کھڑے کیے ہیں۔ وہ تقریر سن لے اپنی، پرویز لائی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور اس ڈاکو کو پنجاب اسمبلی کا آپ نے اسپیکر بنا دیا۔ شیخ رشید، جس کو آپ چپڑاسی کی سیٹ نہیں دینا چاہتے تھے، اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ، اور پھر کہاں سے کہاں پہ، اور آج اس کو کہاں پہ بٹھا دیا۔ سیاست میں جب آپ نے سٹیپ لیا تھا، یہی شیخ رشید آپ کو ٹانگے کی سواریاں کہتا تھا، اور اللہ نے جب آپ کو اقتدار دیا تو اس سے پہلے آپ نے کہا تھا میرے پاس ایک مضبوط ٹیم ہے۔ اپنی ٹیم کو تو آپ نے پس پشت ڈال دیا، دیواروں کے ساتھ لگا دیا، اور جتنے لٹیرے ڈاکو دوسری جماعتوں کے بگوڑے تھے ان کو سر کا تاج بنا لیا۔ او اللہ کے بندے، جو مرضی کرو، ہماری جان چھوڑو، خدا کا واسطہ ہماری جان چھوڑو، ہمیں جینے کا حق دو۔ ہر تقریر میں آپ کہتے ہو کہ گھبرانا نہیں، اور اب خود گھبرا رہے ہو کہ میں باہر نکل آیا تو بڑا خطرناک ثابت ہوں گا۔ ابھی میری ویڈیو دیکھ کے آپ کے ٹائیگرز مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، الفاظوں سے، بدتمیزی کے الفاظوں سے، جو وتیرہ ہے آپ کا۔ میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا تو خدا کے لیے اس آخری وقت میں، یہ جو آپ کے پاس تھوڑا سا وقت بچا ہے، آپ اگلے 5 سال کی تیاری کر رہے ہیں، تو جو پوزیشن آپ کی جا رہی ہے، اس وقت یہ سوچنا آپ کی بے وقوفی ہے اور حماقت ہے۔ ابھی آپ کے پاس جو وقت بچا ہے، اس وقت کو ویل کریں اور کوشش کریں کہ جو جو وعدے آپ نے کیے تھے عوام سے، ان وعدوں کو پورا کرنے کی، تھوڑے سے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ کی ساکھ برقرار رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور کوشش کریں کہ عوام کے لیے آسانی پیدا کریں۔ عوام کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی، ورنہ مشکلات کی دلدل میں تو آپ پھنس چکے ہیں۔